سب سے پہلے میں یہی چاہوں گا کہ پروگرام میں آپ اس حوالے سے گفتگو فرمائیں کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و مناقب۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اے میرے حبیب آپ فرما دیجئے کہ میں نے تم کو دین پہنچایا، ہدایت پہنچائی، جو دین کی باتیں سکھائیں، اس کا کچھ اجر معاوضہ نہیں چاہتا سوائے اپنی قرابت کی محبت کے۔ اللہ تو یہ واجب ہے ہر مسلمان پر۔ ٹھیک ہے۔ اب جتنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی قریب ہے اتنی ہی اس سے محبت کرنی ہے۔ کیوں کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے ہیں۔ اہل بیت سے مراد ازواج رسول، ٹھیک ہے، سب سے پہلے وہ داخل ہیں، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ کی وہ قرابت جس کی محبت ہم پر واجب کر دی گئی وہ کون ہیں؟ تو فرمایا وہ علی ہیں، وہ فاطمہ ہیں، وہ حسن ہیں، وہ حسین ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا کر یہ 5 تن، 5 مبارک وجود ہیں جس کو ہم 5 تن پاک کہتے ہیں۔ سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بات کرنے سے پہلے ناظرین کو یہ بتا دوں، قانون یہ ہے کہ مرد سے اس کی اولاد کا سلسلہ شمار ہوتا ہے، بالکل اسی تو طرح بیٹا ہو، لیکن یہ خصوصیت اسپیشیلٹی ہے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ ان کی اولاد کا سلسلہ ان کی بیٹی سے، بالکل ان کے بیٹے ہوئے، ظاہری حیات میں نہیں رہے، اللہ بہتر جانتا ہے کیا وجہ ہے کہ اگر وہ ہوتے اور نبی نہ ہوتے تو دوسرے کو یہ اعتراض کرتے یا جو بھی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ 2 فرزند، میں فرزند کہہ رہا ہوں، حضرت امام حسن اور امام حسین، ان کا نسب حضرت سیدہ فاطمہ سے حضور کو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، بالکل حضرت علی کی طرف نہیں، یہ حضور کی طرف جاتا ہے۔ وہ حضرت علی کے بھی بیٹے ہیں لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنا بیٹا فرما دیا، فرمایا ان کا میں ہوں جو کچھ ہوں، اور قیامت کے دن تمام رشتے ناتے ٹوٹ جائیں گے سوائے میرے رشتے ناتے کے۔ تو یہ وہ رشتہ، یہ وہ قرابت جو ختم نہیں ہو سکتی۔ ایک بات ہو گئی۔ دوسری بات یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر نسبت مومن کو پیاری ہے، بے شک اس میں کوئی وہ ان کے صحابہ ہوں، ان کی ازواج ہوں، ان کی اولاد ہو، ان کا شہر ہو، ان کا ممبر ہو، ان کی گلیاں ہوں، اس کی ہوا ہو، وہ سب کو پیاری ہے۔ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایات کے مطابق 15 رمضان المبارک 3 ہجری، بعض نے 4 ہجری لکھا ہے، اس میں آپ کی ولادت ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی بیٹی کے گھر تشریف لائے اور فرمایا میرا بیٹا مجھے دکھاؤ، تو آپ کی گود میں دیا گیا تو آپ نے سب سے پہلے اس کے لیے تعویذ کیا، دعا فرمائی اللہم انی اعیذ بک من الشیطان الرجیم، اے اللہ میں اس کو تیری پناہ میں دیتا ہوں شیطان مردود سے۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تحنیک، یہ عربی کا لفظ ہے، اردو والے گھٹی کہتے ہیں، بچے کو جو پہلی چیز چٹائی جاتی ہے، غذا دی جاتی ہے، عادت مبارک تھی کہ کھجور کا اندر کا جو نرم حصہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بچے کے تالو پہ لگا دیتے تھے، جو عام طور پر تحنیک کرانے آتے تھے۔ اپنے شہزادے کو نبی پاک نے خود اپنی زبان گھٹی میں دی،